وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ حصہ اول، لیول 1، قواعد القرآن، ابتدائی قواعد اس میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فہرست کہ اس لیول 1 میں ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں، کیا کیا چیز ہم نے پڑھنی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سلائیڈ میں موجود ہیں کہ لیول 1 میں ٹوٹل 20 اسباق ہیں، اور 20 میں سے پہلے 8 اسباق پروناؤنز ضمائر پر مشتمل، اور دوسرے 8 اسباق جس میں فعل کے ہم 8 اقسام پڑھیں گے، اور سبق نمبر 17 اور 18 اس میں ہم اسماء اشارات اور اسماء موصولات پڑھیں گے، اور آخری 2 اسباق جو ہیں اس میں ہم نے جو پہلے 18 اسباق میں جو چیزیں پڑھی ہیں اس کو ریوائز کریں گے، اس کا اعادہ کریں گے۔ خلاصہ جو ہے حصہ اول کا ایک اور انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل سبق ہمارے پاس 20 ہیں، اور اس کے لیے درکار گھنٹے وہ ایک ممکنہ ٹائم جس میں ہم ان کو مکمل کریں گے وہ ہیں 40 گھنٹے۔ پہلے 8 اسباق میں 70 ضمائر، 4 اسباق میں مذکر کے اور 4 میں مؤنث کے پروناؤنس کے اقسام پڑھیں گے۔ دوسرے 8 اسباق میں افعال کی یعنی ورب کے 8 اقسام پڑھیں گے، فعل ماضی، فعل مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، فعل منفی اور فعل مجہول۔ تو یہ ورب کی 8 اقسام ہیں۔ اگلے 2 اسباق میں ہم اسماء اشارات اور اسماء موصولات یعنی ریلیٹو پروناؤنز اور ڈیمونسٹریٹو پروناؤن پڑھیں گے، اور آخری 2 اسباق ہیں اس میں ہمارا ریویژن ہوگی، اعادہ ہوگا پچھلے اسباق کا۔ ایسا اول ہے قرآن عربی سیکھیے، ابتدائی قواعد ضمیر منفصل ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ضمیر منفصل کیا ہے؟ ڈیٹیچڈ پروناؤن، وہ ضمیر جو فاصلے سے ہے۔ منفصل فاصلہ سے ہے، فاصلہ کا مطلب کہ وہ اسم، فعل، حرف یا کوئی بھی چیز ہے جو عربی زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ 3 ہی چیزیں، یا تو حرف ہوگا یا اسم یا فعل ہوگا، تو اس سے تھوڑا فاصلے سے آئے، اٹیچ ہو کر نہ آئے، تو یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے۔ ضمیر منفصل، ضمیر پروناؤن کہ ہر زبان میں کچھ نہ کچھ ضمائر پروناؤن استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہماری اردو زبان میں بھی اس نے، آپ نے، انہوں نے، تو نے، اس طرح کی ضمائر استعمال ہوتی ہیں۔ اور انگلش میں جیسے آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، مختلف قسم کے پروناؤنس کا استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے اندر پروناؤن جو ہے وہ جیسے کہ یہاں اگزامپل کے طور پر لکھا ہے ہوا، ہما، ہم، تو آج کا سبق ہمارا ڈیٹیچڈ پروناؤن سے ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے سیکھنے کا؟ جیسے کہ آیت میں ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے کہ قدرتی طور پر آسان، کیونکہ ہم قرآن عربی سیکھنے جا رہے ہیں۔ مطلب کیا کہ عربی گرامر اور اس کے تھرو ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں گے۔ تو آیا قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت لینے کے لیے، فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ تو ناظرین، قرآن کریم آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اور وہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے لازمی قرار دی کہ اللہ کی پہچان اور نبی کی سیرت کی پہچان ہو جائے، وہ بہت آسان ہے، اس کو ہم میں سے ہر ایک سیکھ سکتا ہے۔ تو اب یہ قرآن عربی ہم سیکھیں گے اشارات کی طور پر، جیسے کہ اس سے پہلے ہم تعارف میں کچھ اشارات کو ہم سیکھ چکے ہیں، تو آپ میرے ساتھ دوبارہ، کیونکہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اس میں اشارات کو دوبارہ دہرائیں گے، میرے ساتھ آپ سیکھیں گے کہ ہم نے اشارات استعمال کیسے کرنے اور کس طریقے سے ان اشارات کے ذریعے ہم نے سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے گا کہ اشارات کے لیے ہم ہاتھوں کا استعمال بھی کریں گے، انگلیوں کا استعمال کریں، اور اپنی ارد گرد کی جہات کا بھی استعمال کریں گے، اور کس چیز کا کیا معنی ہوگا، کس سے کیا چیز ہم نے سمجھنی ہے، تو اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کوئی لفظ وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مؤنث کے لیے، تو اس کے لیے ہاتھوں کا استعمال ہوگا۔ سیدھے ہاتھ کا جب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے، اور اگر الٹے ہاتھ کا استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ تو گویا کہ رائٹ استعمال کیا جائے گا، رائٹ ہینڈ کو استعمال کیا جائے گا مذکر کے لیے، اور لیفٹ کو استعمال کیا جائے گا مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو کسی بھی لفظ میں پہچان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظ واحد، تثنیہ، جمع کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، سنگولر ہے
ڈیول ہے یا پلورل ہے، تو اس کے لیے ہم انگلیوں کا استعمال کریں گے۔ اگر واحد ہوگا، ایک ہوگا، تو ہم ایک انگلی کا استعمال کریں گے سنگولر کے لیے۔ اگر تثنیہ ہے یعنی ڈیول ہے دو کے لیے، تو اس کے لیے ہم دو انگلیوں کا استعمال کریں گے۔ اگر وہ لفظ جمع ہے پلورل کے لیے، ہم 4 انگلیوں کا استعمال کریں گے، لیکن اس میں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارا انگوٹھا یہ بند رہے گا۔ تو یہ اشارات ہیں، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے گا کہ دائیں کے لیے یعنی مذکر کے لیے ہم دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اور مؤنث کے لیے ہم بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے۔ سنگولر کے لیے 1 انگلی سے اشارہ ہوگا، ڈیول تثنیہ کے لیے 2 انگلیوں سے اشارہ، اور جمع کے لیے 4 انگلیوں سے اشارہ ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو لفظ جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کا استعمال جہت کے اعتبار سے کس چیز کے لیے ہے؟ مثلا وہ لفظ غائب کے لیے ہے، یا حاضر کے لیے ہے، یا متکلم کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 3rd پرسن کے لیے، 2nd پرسن کے لیے، یا 1st پرسن کے لیے۔ تو اس لفظ سے مراد اور مفہوم کیا لیا جائے، تو اس کے لیے جب اگر یہ چیز ہم نے ایکسپلین کرنی ہو، بیان کرنی ہو، تو اس کے لیے ہم جہات کا استعمال کریں گے، یعنی بات کرنے والا جس سے بات کی جا رہی ہے اور جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اگر بات کرنے والے تو اپنی طرف اشارہ ہوگا، متکلم 1st پرسن، اور اگر جس سے بات کی جا رہی ہے تو وہ حاضر ہے، مخاطب ہے میرا، جس سے میں مخاطب ہو رہا ہوں، 2nd پرسن ہے، تو اس کے لیے سامنے اشارہ کیا جائے گا۔ اور اگر جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، تیسرا بندہ ہے، تو اس کے لیے ہمارا اشارہ بالکل دائیں سے بائیں دونوں طرف ہوگا۔ مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے، مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے، سیم اسی طریقے سے سامنے دائیں ہاتھ سے مذکر کے لیے، بائیں ہاتھ سے مؤنث کے لیے، اور اپنی طرف جب کریں گے تو یہ دونوں مذکر یا مؤنث دونوں کے لیے ہوں گے۔ جی، تو اب آج کا جو ہمارا سبق ہے، ایک مرتبہ اسی طریقے سے اشارے کرتے ہوئے آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے سلائیڈ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے، مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے اشارہ ہے، لیکن پہلے ہم نے صرف مذکر کی ضمائر پڑھنی ہے۔ جی، تو اشارہ کرتے ہوئے آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انت، انت، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحنو۔ نحنو۔ جی، ترجمہ کریں گے۔ وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد۔ وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد۔ آپ سب مرد۔ میں ایک مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ ہم سب مرد۔ جی، یہ اشارات کا کہ ہم نے کیسے مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کیا، اور واحد تثنیہ جمع یعنی سنگولر، ڈیول اور پلورل کے لیے ہم نے انگلیوں کا استعمال کیا، اور مذکر کے لیے کیونکہ جو ضمائر پروناؤن ہم نے ابھی پڑھے ہیں وہ مذکر کے ہیں، تو دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جی، اب اس کے لیے آج کا جو ہمارا سبق ہے، ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ سلائیڈ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے ہم ضمائر ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن پڑھیں گے۔ ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انت، انت، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحنو۔ نحنو۔ جی، ترجمہ کریں گے۔ وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد۔ وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد۔ آپ سب مرد۔ میں ایک مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ ہم سب مرد۔ جی، بہت آسان، ضمیر منفصل۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جب آپ اپنی جگہ ریوائز کر رہے ہوں، دہرا رہے ہوں، تو طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے مکمل عربی الفاظ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے، ٹرانسلیشن بعد میں کی جائے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کہ ایک لفظ آپ پڑھیں ہوا، پھر اس کے بعد فوراً ترجمہ کریں وہ ایک مرد، کیونکہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کے سیکھنے کی رفتار تھوڑی سلو ہو جائے گی۔ تو اس لیے پہلے عربی الفاظ، یہ ہمارا قانون رہے گا کہ پہلے مکمل عربی الفاظ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ترجمہ کریں گے۔ جی، ایک مرتبہ پھر میں عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ ان کا ترجمہ کیجئے گا۔ ہوا، وہ ایک مرد، ہما، وہ 2 مرد، ہم، وہ سب مرد۔ انت، آپ ایک مرد، انتما، آپ 2 مرد، انتم، آپ سب مرد۔ انا، میں ایک مرد، نحنو۔ ہم سب مرد۔ جی، ماشاءاللہ، بہت اچھا، اسی طریقے سے یہ پڑھنا ہے۔ اب ایک دفعہ
اردو ترجمہ میں کروں گا، آپ عربی تعریف، اور سب سننے والے اسی طریقے ساتھ لازمی طور پر پریکٹیکلی کیجئے گا، کیونکہ کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے عملی طور پر کرنا ضروری ہے۔ صرف سننے سے سن تو لیں گے لیکن سیکھ نہیں پائیں گے، لہٰذا کیونکہ میں نے اور آپ نے ارادہ کیا ہے قرآن سیکھنے کا، قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا، تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے کہ اس میں اللہ رب لم یزل مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لازمی طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا، تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمت کیجیے گا۔ جی تو ابھی اردو ترجمہ اور آپ عربی تعریف کیجیے گا۔ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، ہما، وہ سب مرد، ہم، آپ ایک مرد، انتا، آپ دو مرد، انتما، آپ سب مرد، انتم، میں ایک مرد، انا، ہم سب مرد۔ نحنو۔ جی یہ ہم نے تقریباً 4 مرتبہ مختلف انداز میں اس کو دہرا لیا ہے۔ اب ہمارے پاس جیسے کہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبق دہرانے کے 6 طریقے ہیں، ان میں سے 4 طریقے تو ہم نے اپلائی کر لیے ہیں، ان کو عملی طور پر ہم نے کیا ہے۔ کچھ طریقے ہیں جن کو ہم ساتھ ساتھ کریں گے، جیسے کہ پہلا اور دوسرا طریقہ کہ عربی میں پڑھا اور آپ نے بھی عربی میں دہرایا، تو یہ باقی امتحان لینے کے طریقہ کار ہیں، یہ نیکسٹ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہی مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔